صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں سب سے پہلے ساری تعریف اور ساری توصیف اس خداوند عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو ہم سب کا خلق کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب، وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. ناظرین، لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں نے خداوند عالم کے ناموں کے بارے میں بتایا تھا، ان کے کیا اعداد ہیں اور کس نام کو کتنی مرتبہ پڑھنے پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور ان سے کس طرح استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں بھی آگے گفتگو یہی ہوگی، لیکن اس کے پہلے میں بتاتی چلوں کہ لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ ڈاؤٹ آتا ہے، یہ شک آتا ہے کہ یہ جو اعداد ہوتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں اور کیسے نمبرز کیا اپنے آپ آ جاتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے. تو میں بتاتی چلوں کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت ہی بہترین کتاب اور قابل مطالعہ. اس میں انہوں نے ایک باب لکھا ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کے اسم کے نام سے باب ہے. ان کے اسماء کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے کیا معنی ہیں ان ناموں کے. جس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا، بلکہ ان کا لقب نوح تھا اور ان کا نام تھا عبد الغفار یا عبد الباسط. تو اسی کتاب کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک باب پورا لکھا ہے جس میں انہوں نے حروف کے اعداد کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے کہ کون سے حروف کا کتنا عدد ہے. اور معانی الاخبار کا مطلب ہی ہوتا ہے، معانی کا مطلب ہوتا ہے میننگ اور اخبار کا مطلب ہوتا ہے روایت. بہترین کتاب ہے اور پروردگار عالم کا کوئی اسم گرامی جیسے کہ الحلیموں کو اگر لیا جائے تو اس کا کیا عدد بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے. تو اس کے حروف کا جو عدد ہوتا ہے، جیسے کہ ہے کا کیا عدد ہے، لام کا کیا عدد ہے، یہ کا کیا عدد ہے اور میم کا کیا عدد ہے، یہ سارے عدد کو، اعداد کو ایڈ کیا جاتا ہے اور جو سم بنتا ہے، جو نکلتا ہے سم، اس کے برابر اس اللہ کے نام کو پڑھا جائے تو اس کے پھر اثر نمودار ہونے لگتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے ساری کی ساری کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ کسی نہ کسی میجرمنٹ پہ خلق کیا ہے. اب یہ میجرمنٹ کیا ہے، یقیناً یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. خالق کائنات جو کہ مدبر الامور ہے، اس نے مدبر الامور ہونے کے لحاظ سے ہر چیز کو نمبر پہ رکھا ہے. جو ہمارے نام ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی نام ہے جیسے کہ حسین اگر ہم لے لیں، فار ایگزامپل ذیشان، یا پھر کوئی اور نام فاطمہ، تو اس کے
بھی عدد ہوتے ہیں اور ناموں کے اعتبار سے بھی اعداد ہوتے ہیں۔ اکثر علماء نام پوچھ کر پھر کوئی ذکر بتاتے ہیں، تو یہ اسی اعتبار سے بتاتے ہیں کہ ان کے ناموں کا کتنا عدد بنتا ہے۔ بہت ہی مشہور اور معروف ذکر یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کو پڑھنا ہے، سبھی جانتے ہیں 133 ٹائمز اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو 133 ٹائمز کیوں کرنی ہے؟ یہ جو ذکر ہے، یہ جو جملہ ہے، وہ منسوب ہے ہمارے آقا اور مولا عباس علیہ السلام کے لیے، اور مولا عباس علیہ السلام کا جو عدد بنتا ہے نام کا، یعنی کہ عین، بے، الف اور سین، یہ ہوتا ہے 133۔ لہٰذا اس جملے کو 133 ٹائمز پڑھا جائے، بہت ہی مجرب اور بہترین عمل ہے۔ تو آگے میں اللہ کے ناموں کے بارے میں بیان کروں گی اور ان کا کیا اعداد ہے اور انہیں کس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کے اثر ظاہر ہوں اور آثار نمودار ہوں۔ آج میں جن ناموں کا تذکرہ کروں گی ان میں سب سے پہلا نام ہے الحلیم۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار۔ اگر اللہ کے اس اسم گرامی کو لکھ کر کوئی پانی میں گھول کر ایسے پودے میں ڈالے جو اگتا نہ ہو یا جل جاتا ہو، تو پروردگار عالم کی اس اسم مبارک کی برکت سے انشاءاللہ اس کے اندر نشو و نما پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو اللہ کے اس نام کو وہ بار بار پڑھے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اسے غصے سے حفاظت میں رکھے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مریض پر شفا یابی کی نیت سے، یعنی اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے تو شفا یابی کی نیت سے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 11 مرتبہ یا حلیموں کی تلاوت کی جائے اور پڑھ کر اس شخص پہ دم کیا جائے تو اللہ اس کو اس مرض سے شفا عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کو ڈاگ بائٹ ہوا ہو، یعنی کہ اگر کسی کو کتے نے کاٹا ہو، تو اس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ الحلیموں کو لکھ کر اسے پانی کے اندر گھولا جائے اور جس شخص کو ڈاگ بائٹ ہوا ہے اسے پلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے اس اسم گرامی کی برکت سے اسے شفا یابی ملے گی۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی نوٹ کیا جائے کہ فقط یہ نام گھول کے نہ پلایا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کا علاج بھی کروایا جائے، دوا ساتھ میں چالو رہے گی اور ساتھ میں اسے بھی یہ عمل بھی انجام دیا جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس سے شفائے کاملہ عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ کا دوسرا نام ہے جن کا آج میں تذکرہ کر رہی ہوں، الحفیظو۔ الحفیظو کو اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہے، یعنی کہ پانی میں ڈوب رہا ہے، یا کسی کو جلنے کا خطرہ ہو، آگ سے خطرہ ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں کہ انہیں آگ سے خطرہ ہوتا ہے، جلنے کا ڈر ہوتا ہے، یا چوری سے بچنے کے لیے، جلنے سے حفاظت کے لیے، حفاظت کی نیت سے اگر یا حفیظوں کی تلاوت کر کے خود پر دم کر لے یا پھر گھر پر دم کر لے یا ایسی جگہ جس کو وہ محفوظ کرنا چاہتا ہو، محفوظ رکھنا چاہتا ہو، تو ایسی جگہ پر پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا یہ بھی ملتا ہے کہ اچانک موت سے بچنے کے لیے الحفیظوں کو توڑ کر لکھا جائے، یعنی کہ اس کے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا جائے۔ فار ایگزامپل
الحفیظو ہے تو الف، لام، ہا، فے، یا اور زو، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا جائے اور اسے پہنا جائے تو پروردگار عالم کے اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ اسے اچانک موت سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اپنی عزت میں اضافے کے لیے اگر کوئی شخص اس نام کو پڑھتا ہے، لیکن کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حفیظو کر کے پڑھنا ہے، الحفیظو نہیں بلکہ یا حفیظو۔ یا جو ہوتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے، جیسے کہ یا اللہ۔ یہ جو یا ہوتا ہے یہ حرف منادا ہے، یعنی ندا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحفیظو نہیں بلکہ یا حفیظو پڑھے، اور کتنی بار پڑھے؟ 3333 ٹائمز یا حفیظو کی تلاوت کرے۔ اچھا، یہ ڈیلی نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، یعنی جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے دشمنوں سے حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے الحبیبو۔ الحبیبو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جائے۔ دعائے کمیل میں ملتا ہے کہ اے سچوں سے محبت کرنے والے، اے سچے دلوں سے محبت کرنے والے۔ تو اگر کوئی اس کثرت کے ساتھ یا حبیبو کی تلاوت کرے تو وہ محبوب القلوب ہو جائے گا، یعنی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور اللہ کے اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا الحفیظو، الحفیظو کو میں نے بتایا کہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے، لیکن یہ بتانا رہ گیا تھا کہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ غرق ہونے سے بچنے کے لیے یا جلنے سے حفاظت کے لیے یا کسی جگہ کو یا اپنے آپ کو اگر کوئی شخص محفوظ کرنا چاہتا ہے تو 998 ٹائمز اس اسم مبارک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کچھ اسم گرامی تھے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں اور اسم گرامی کا تذکرہ ہوگا، لیکن پروردگار عالم سے ساتھ ساتھ میں یہی دعا ہے کہ اے خداوند عالم ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما، اور جس طرح زندگی دی ہے ایمان پر اس طرح ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ اور اولاً اور آخراً سب سے اہم جو دعاؤں کی دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم شہیدان کربلا، اسیران کربلا کے صدقے میں فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے۔ حضرت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔